جمعہ 8 دن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب بشیر، میرے ساتھ موجود ہیں ناصر اقبال صاحب اور اسناد ملک صاحب۔ آج ہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک، نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف 2017 میں ان کو کیسے جو ہے وہ نکالا گیا اور 2023 میں کیسے جو ہے وہ ان کو اب واپس لایا جا رہا ہے، اور اس پر خاص طور پر جو جوڈیشری کا جو کردار ہے وہ تب کیا تھا اور اب بظاہر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سیولینز کے ملٹری ٹرائلز ہیں، ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل ہیں، اور اس کے علاوہ الیکشن جو 90 روز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں وہ اب باقاعدہ طور پر اب اس پہ جو کیس مقرر ہو گئے ہیں، فکس ہو گئے ہیں، اور آئندہ ہفتے 23 اکتوبر کو ان دونوں اہم کیسز پر جو ہے وہ سماعت ہونی ہے۔ 17 سپٹمبر جس دن سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس انہوں نے کام شروع کیا ہے، تب سے یہ توقع تھی کہ یہ کیسز فکس ہوں گے، اور آخر کار یہ فکس ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، اور اس کا آگے ہوگا کیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ موضوع کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی ہے اس پر سینئرٹی پرنسپل پہ بہت فوکس رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اب پہلی تعیناتی جو ہے وہ وہاں ہو رہی ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ ناصر اقبال صاحب، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف۔ ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر عدلیہ نے گھر بھیج دیا، ایک منتخب وزیر اعظم کو، اور کل ان کو بغیر پیشی پورے ایک اگر رائٹ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کی پروٹیکٹیو بیل مین کے ان کو اریسٹ کرنے سے روک دیا جوڈیشری نے۔ تو ان دونوں تناظر کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شکریہ ثاقب صاحب، یہ تو 180 ڈگری کا ٹرن ہے جی۔ یہ دیکھیں، ایک زمانے میں کوئی ریلیف ملنا کتنا مشکل تھا، اور ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے ان کو ہیلتھ کے بیسس پہ ان کو اجازت ملی تھی کہ وہ جائیں، اور پھر انہوں نے اس پہ بانڈ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی میں کچھ دنوں میں، مطلب مجھے پیریڈ تھوڑا سا بھول رہے ہیں، 4 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ آ نہیں سکے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب جو تھے خالد جاوید صاحب، انہوں نے لیٹر لکھے تھے جی کہ ان کو واپس بھیجا جائے، اور جو شہباز شریف صاحب نے ایشورنس دی تھی ہائی کورٹ کو، وہ اس کی وائلیشن انڈرٹیکنگ دی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیکل رپورٹس آتی تھی اور مطلب اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی ان کو گرفتاری سے روکا گیا، اور دوسرے 2 کیسز میں بھی، ان میں باقی توشہ خانہ کی حد تک تو ان کا مطلب رائٹ بنتا بھی تھا کہ اس میں پریسیڈنٹ بھی تھی، لیکن العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں کیونکہ وہ کنوکٹڈ تھے تو وہ پریسیڈنٹ نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کو جو ہے وہ یہ، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے مطلب شان سے وہ آ رہے ہیں کہ پہلے سے ساری تیاری مکمل ہے، اب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے وہ لینڈ کریں گے اسلام آباد، اور شاید اگر ان کو ضرورت پڑی تو ہائی کورٹ جائیں گے، لیکن وہ پتہ نہیں اس کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ 24 اکتوبر کو ان کو ہائی کورٹ نے بلایا ہے، 24 اکتوبر تک، لیکن اس کے بعد پھر وہ شاید لاہور چلے جائیں گے، پھر وہاں مینار پاکستان میں ان کی ہوگی تقریر ہوگی، اور مطلب ہر چیز ارینج ہے، ریڈ کارپٹ ویلکم ہے۔ تو چلے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں، اور ان کو جس طرح نکالا گیا تھا پرائم منسٹرز کو، اس میں جوڈیشری کا بہت گندا رول ہے۔ ہاں برملا ہم بات کریں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹرز کو کان سے پکڑ کے ون آفٹر دی اندر آپ نکالتے چلے جائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، مطلب خود کہیں سے آئے تو نہیں تھے نا۔ جی بالکل منتخب، لیکن جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ ضرور آئے، زیادتی بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اپنی طاقت کے بوتے پہ آئے نا، کیوں ادروائز پھر وہ جب پرائم منسٹر بنیں گے تو پھر کمپرومائز ہونے کا چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جس اسائنمنٹ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اکانومی ایمفیسس ہے، اس کے لیے ان کو کھل کے مطلب ان کو مکمل آزادی چاہیے، بہت سارے ڈیسیژنز ہوں گے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تب آئے جو پیورلی عوام کی طاقت سے وہ آئے، عوام کی طاقت سے آئے ملک صاحب، کیونکہ سخت سوال انہوں نے سخت ڈیسیژنز لینے۔ ملک صاحب، پاناما کی پوری ایپیسوڈ کو آپ نے کور کیا اور اب کا سینیریو بھی آپ کے سامنے ہے، وہ تھوڑا سا منظرنامہ ہمیں بتائیں کہ کون سے ججز تھے جو اس وقت استعمال ہوئے؟ دیکھیں، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے، سارے جو 2018 میں ججز تھے ڈرائیونگ سیٹ پہ،
اس میں جو ہے وہ ثاقب نثار ہوں، شیخ عظمت سعید ہوں، آصف سعید کھوسہ ہوں، ابھی موجودہ جیسے اعجاز الحسن پہ الزام لگتا ہے، جیسے گلزار پہ لگتا ہے، یہ وہ ججز تھے جو ایک زیادہ تر ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ ثاقب مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب تک ہم سیاستدانوں کو کبھی باہر کرتے رہیں گے، کبھی اندر کرتے رہیں گے. مطلب یہ دیکھیں لائز مومنٹ کے بعد جو عدلیہ بحال ہوئی، عدلیہ نے یہی کام کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کس کو فارغ کرنا ہے، یسر رضا گیلانی کو فارغ کرنا ہے، نواز شریف کو فارغ کرنا ہے. عمران خان کا بھی جو معاملہ ہے میرے خیال میں تو ان کو بھی پروسیس میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو کیا گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جی نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے. الٹیمیٹ سارے دیکھیں پاکستان کی ساری عدلیہ کو یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ ہم کسی سیاستدان کو ادر دین آرٹیکل 226 ہے غالباً جس میں ہے کہ الیکشن پٹیشن ہوں گی، اس کے علاوہ ہم کسی معاملے میں کو ورنٹوں میں یا کسی معاملے میں کسی کو نائل نہیں کریں گے. یہ اب ان کو کرنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں کبھی جو ہے ان کے خلاف ہو. اب دیکھیں نا اس وقت عدلیہ پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی، سب کے گریونسز ہیں اور عدلیہ کو ہر دفعہ استعمال ہوتی ہے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد استعمال کر کے پھر کہا جاتا ہے کہ اب جج چینج ہو جاتے ہیں، پھر رول تبدیل کرا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ نواز شریف کا معاملہ فارغ کرانے میں ثاقب نثار اور ان کا جو پورا گروپ تھا، ان کا پورا رول تھا، یہ ود فیکٹس پروو ہو سکتا ہے اور تھیسس لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اب جو نواز شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کی میری بھی اور ناصر صاحب کی بھی یہ خبر ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ صرف ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، انٹرنیشنل پاورز بھی چاہ رہی ہیں اس ملک میں کہ کوئی پائیدار آدمی ملک کا وزیر اعظم بنے. اس میں بہتر نہیں ہے ہم نام نہ لیں، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک میں ہمارا ملک جن پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف. اور جو عمران خان کے حوالے سے سچ ان کی کوئی اچھے نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ اتنا زیادہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے بیرون ملک، انہوں کہیں سے بھی کسی ملک کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. کوئی کہہ دیتا کہ ان کے ساتھ ہاتھ اولا رکھیں، یہ کریں وہ کریں. بھٹو کا دور تھا، ناصر صاحب اس کے گواہ ہیں، بھٹو کے دور میں مختلف جو انٹرنیشنل جو پلیئر تھے انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی بے نظیر جب آئی تھیں مشرف کے دور میں آخر میں جب وہ پاکستان آئی تھی تو وہ کس نے ڈیل کرائی. لیکن عمران خان صاحب کا کیونکہ فوکس یہاں رہا ہے تو وہ تو ہو گیا معاملہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو لایا جا رہا ہے، جو کل بھی ہم اس پہ بات بار بار کر رہے ہیں، لیگلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو اپنے آپ کو کسٹڈی دیتے پولیس کی، جیل میں جاتے اور سسپینشن کی درخواست دیتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پولیٹیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھیں عدلیہ کا بھی کوئی کک رہ جاتے اور کچھ نواز شریف کے بھی اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی جیل میں یہ جاتے اور جیل میں جا کے یہ پٹیشن فائل کرتے سسپینشن کی. 2-3 دن میں سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے. لیکن میں بھی اب ضروری کیا کہ جی آپ نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے، 3 دن کی پروٹیکٹیو بیل جو دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں مل رہی. اور وہ ایسا کام کیا ہے جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہلے بھی بہت زیادہ کرٹیسزم تھا، اب زیادہ شروع ہو گیا، اس کا جواب بھی نہیں. اب یہ ہے کہ وہ 3 دن جلسہ کریں گے، پھر آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا تو پھر تو میں بھی ضمانت بھی ہو جائے. اب دیکھیں نا یہ حالت ہے، حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ ہے، اس میں عدلیہ کیا لینا دینا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک تبصرہ ہے. لیکن جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں نا، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جوڈیشری پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ورنہ آپ کی جو بات ہے بالکل صحیح طریقہ تھا. اصل طریقہ ہی یہی تھا کہ اگر عوام کے دلوں میں راج کرنا تھا تو وہ آتے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے، اس کے بعد وہ اریسٹ ہوتے، جیل جاتے، پھر وہ کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی اور 1 ہفتے میں سسپینڈ ہو. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں ایک فارمیلٹی کا پروسیس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ آ چکا ہے، العزیزیہ میں بھی کوئی بڑا سیٹ بیک کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو ایک فارمیلٹی تھی. تو اگر وہ جیل میں جاتے سرنڈر کرتے سسٹم کے اس میں، تو 8-10 دن بعد 2 ہفتے بعد وہ باہر آتے، باہر پبلک ان کا استقبال کرتی، وہ جاتے جلسے میں، تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی بھی اس کو فائدہ ہوتا. تو جو ملک صاحب آپ نے بات کی کہ ایک پائیدار جو پرائم منسٹر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو بیرون جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کا لینا پائیدار تو ویسے بظاہر تو جو ہماری جمہوریت ہے وہاں پہ پائیدار تو وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہو. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ
पंजाब में नून लीग के अलावा कोई पार्टी नहीं है, वो पीटीआई है, पीटीआई जीरो है, उसके लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसमें अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन हुए, मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वन साइडेड इलेक्शन जो नजर आ रहे हैं, वो फिर उसको ना उस पर एलिगेशन लगेगा कि ये शैम इलेक्शन है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये आ रही है वो ये कंसिस्टेंसी की, क्योंकि हमारी किसी भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रही है, क्योंकि हटा दिया जाता था और इसमें जुडिशरी का रोल बहुत ख़राब था। तो जब तक ये कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए ये जो कुछ हो रहा है, ऑल्दो ये ठीक नहीं हो, मतलब कहने का ये मकसद है कि ये तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर अपने इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कराई, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान ने अभी बहुत सारे पैसे देने हैं, अपने 25 बिलियन हैं या इससे भी ज़्यादा डॉलर हमने देने हैं, लोन लिए हुए हैं, उनके कुछ वो मैच्योरिटी आ जाती है, उनको पैसे देने होते हैं। फिर आपको पता है आईएमएफ से हमें ट्रांचे लेने हैं, अभी एक टीम भी आने वाली है, अक्टूबर नवंबर में आएगी, वो मतलब अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन बात वही है जो आपने कही है कि अवाम की ताकत ही ताकत होती है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। अच्छा मलिक साहब, इस पे आप ये बताइएगा कि एक नैरेटिव, एक बयानिया है कि 2017 में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को निकाला गया उसी तरह वापस आना है। अब वो सिनेरियो क्या था, वहाँ जी जुडिशरी इस्तेमाल हुई, अब भी जी उसको आगे पीछे मैनेज करके तो आप जो है उसी तरह उसको ले आए या उसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दें। तो आपको ये सिनेरियो, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखें, बज़ाहिर तो ये हाई कोर्ट तो मैं कवर नहीं करता, लेकिन बातें तो नज़र आ रही हैं जिस तरीके से केस लगता है, केस फिक्स हो जाता है। और ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्टीमेट फिर नुकसान होना है अब नून लीग का, नवाज शरीफ का दबाव जब अदलिया। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, जो लाभ सरान सामने खड़े थे कि इमरान खान को सहूलियात जेल में नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा ये 5 साल साइकिल है कि 5 साल के बाद एक जेल में फला जाता है तो फिर 5 साल के बाद अब दूसरा होता है। तो और हम जो है ना तैयार हैं बिल्कुल, अदलिया जो है वो हमेशा जो है ना। अच्छा देखिए, इसमें जो मुझे लग रहा है कि वो ये है कि नवाज शरीफ को लाना अगर है, बिल्कुल लाया जा रहा है, ये वो ज़्यादती भी उनके साथ हुई, वही बात है कि फिर एक तरीक़ाकार हो जिसमें चीज़ साबित, अब उनसे ज़्यादती हुई है तो उसका मसला ये नहीं है कि वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है वो उनके सारे केस ख़त्म कर दे। एक प्रोसेस में जाना है, प्रोसेस ख़त्म फॉलो नहीं होगा, फिर यही होगा, मुझे जो लग रहा है कि 3 साल बाद इसी तरह इमरान खान के केस ख़त्म होंगे जब एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ, और अदलिया फिर जो है वो यस जी हजूर हम तैयार हैं, वो हो जाएगी। तो ये अब अदलिया पे इम्तिहान है कि सोचना होगा कि वो कब तक ये चीज़ करते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इसका साथ मेरा ये भी थीसिस है कि अदलिया पे अब दबाव आ रहा है और आएगा कि आपको दूसरी पार्टीज़ पे भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। वहाँ ये नहीं होगा जिस तरह जैसे सरदार तारिक साहब ने कहा कि जी एक ब्लैंकेट आर्डर करके गिरफ्तारियाँ, और पेशावर में सुना गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। तो देखें, फिर आपको दूसरी तरफ से या तो फिर आप बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, जिस तरह साकिब निसार और उस वक्त की जुडिशरी थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई थी, या तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं होगा तो अपनी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ को तो आप उतना ही रिलीफ दें जितना फिर इमरान खान के साथ भी। आप अगर आउट ऑफ द वे जुडिशरी देगी तो फिर इमरान खान को कुछ नहीं देगी, तो आप पे बहुत ज़्यादा सवालात और आपकी मॉरल अथॉरिटी एरोड हो जाएगी। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ मैं ऐड करके आपकी तरफ आऊँगा कि जिस तरह आपने कहा ना कि 3 साल बाद इमरान खान के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, सिनेरियो ये है कि एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ाएँ हुई मियाँ साहब को, एवन फील्ड का पूरा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ चुका है वो हमने पढ़ा, उसमें जो एहतसाब अदालत ने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी और सज़ा एकदम सुना दी, इतनी लकूना छोड़ दिए कि हाई कोर्ट ने उसको उड़ा के रख दिया। अब बज़ाहिर सिनेरियो ये है कि तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा हुई, अब साइफर भी इसी तरह ही चल रहा है, तो साइफर में भी अगर सज़ा हो जाती है तो वहाँ इतने लकूना छोड़ दिए जाते हैं जो 3 साल के बाद अगला बंदा जो है वो क्लियर या तो करवाना होता है, ये तय होता है कि करवाना है। मुझे तो लगता है बिल्कुल तय। आपको पता है जब आप कंप्यूटर में बैठे होते हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो आप बटन दबा देते हैं रीसेट का, वो फिर से नया सिस्टम हो जाता है। लेकिन वही सिलसिला चल रहा है, वो हर कुछ सालों बाद ना हम रीसेट का बटन दबा देते हैं, और वो फिर, और जो बटन दबाने वाला होता है वो कौन होता है? वो जुडिशरी होती है। तो ये जो जुडिशरी का कंधा हर दफ़ा अवेलेबल होता है ना, ये ठीक नहीं है। और एक साहब ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी, इस वक्त मौजूदा हाल में जुडिशरी पंचिंग बैग है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। अब हर पॉलिटिकल पार्टी ट्रोल कर रही है,
صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی. ریزن یہ ہے کہ جوڈیشری کا رول ایسا رہا ہے ماضی میں، مطلب انفارچونیٹلی ہے کہ کندھے دینے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں جو لوگوں کے ایسپریشنز ہیں اس کو اگنور کر کے یہ جو جب ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. لوگ نہیں بھولتے. لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہوتا ہے، کیا بدلہ لینے کا طریقہ، وہ الیکشن ہوتے ہیں.